السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ آج یہ جو رات آ رہی ہے 14 اور 15 شعبان کے درمیانی رات، اس کو ہمارے معاشرے کے اندر شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس رات میں لوگ جاگ کے عبادت بھی کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اور اگلے دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں 15 شعبان کا۔ اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ جس رات کے اندر تقدیر لکھی جاتی ہے، ہر محکم کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس کو منانے والے اور اس کی شرعی حیثیت سمجھنے والے بطور دلیل کے قرآن مجید کی جو آیت پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے جو سورۃ الدخان کی آیت میں نے پہلے پڑھی ہیں ایک دو۔ اس کے اندر یہ جو الفاظ ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات کے اندر ہر محکم کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اس رات پہ دلیل ہے۔ اور اسی طرح کچھ احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ شب برات کیا ہے، اس کا نام کہاں سے آیا ہے۔ یہ جو لفظ شب برات ہے، یہ دو لفظ ہیں، شب اور برات۔ شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات کا معنی ہوتا ہے تقدیر۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ فارسی میں شب رات کو کہتے ہیں اور برات تقدیر کو کہتے ہیں۔ تو اگر اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ تقدیر والی رات، اور اگر عربی میں اس کا ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے لیلۃ القدر۔ تو شب برات جو ہے یہ لیلۃ القدر کا ہی معنی ہے، اور اصل رات جو عبادت والی رات ہے، جو فضیلت والی رات ہے، جس رات کو جاگنا نہ صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلکہ اس رات کو جاگنا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اس رات کی عبادت وہ لیلۃ القدر ہے۔ یہ 15 شعبان کی رات کے بارے میں یہ جو باتیں ہیں یہ من گھڑت ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس آیت کے بارے میں بات کریں گے جو سورۃ الدخان کی بطور دلیل پیش کی جاتی ہے۔ آپ اس آیت کا اور اس سے پچھلی آیتوں کا ترجمہ سن لیں، خود آپ اس بات کو انشاءاللہ جان جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو بابرکت رات کے اندر نازل کیا ہے، انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر محکم کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ جس رات میں فیصلوں کی بات ہو رہی ہے، اور جس رات کے اندر ہر کام محکم کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جس رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے، جس رات میں کس نے اس سال میں جینا اور مرنا ہے اس کا لکھا جاتا ہے، جس رات کے اندر لوگوں کا ایک سال کا رزق لکھا جاتا ہے، وہ کون سی رات ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وہ رات ہے جس کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اور ہر بچہ بڑا بوڑھا سب جانتے ہیں کہ قرآن شعبان کے مہینے میں نہیں بلکہ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ خود رب کائنات نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اور رات کے بارے میں بھی فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سورۃ الدخان میں لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے، اور اسی بابرکت رات کے اندر جس میں قرآن نازل کیا گیا ہر محکم کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بالکل ہی بات غیر مناسب ہے کہ قرآن مجید کے اندر لفظی تحریف یا معنوی تحریف کر کے یہ رات ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ تقریباً اکثر ان میں سے من گھڑت اور موضوع روایات ہیں، کچھ ضعیف روایات ہیں جن کی بنا پہ وہ اس کی فضیلت ثابت کرتے ہیں۔ تو جب من گھڑت روایات اور ضعیف روایات پیش کی جاتی ہیں تو میں تو صرف اتنی بات کہوں گا ایسے بھائیوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پہ جھوٹ بولے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جھوٹ بولنا اور منکر روایات اور ضعیف روایات اور بلکہ من گھڑت اور موضوع روایات بیان کرنا نہ صرف یہ جرم ہے بلکہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا مترادف ہے۔ تو یہ شب برات کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ جی اعمال نامے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں اس رات میں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سوموار کا اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، وَأَنَا بُعِثْتُ فِيهِ، اسی دن مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور نبوت عطا فرمائی ہے۔ جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن اعمال نامے اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، تو اعمال نامے جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، شب برات کو نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اس رات کو تشریف لے آتے ہیں، اور آسمان دنیا پہ آ کے اللہ رب العالمین وہ خود پکار کے کہتے ہیں کہ آؤ بھائی مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے رزق مانگو، مجھ سے بخشش مانگو۔ تو یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ صرف شب برات کے بارے میں نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات صرف مہینے میں ایک دن یا سال میں ایک رات نہیں، ہر رات اللہ تعالیٰ پچھلے پیر آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور آ کے اعلان کرتے ہیں حل من مستغفرین، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا، حل من مسترزقین، ہے کوئی رزق کا طلبگار، حل من مستشفین، ہے کوئی شفا کا طلبگار۔ تو ہر رات کو پچھلے پہر بیدار ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر رات آتے ہیں۔ اور یہ جو میتوں کا گھروں میں آنا یا مردوں کا گھروں میں آنا، روحوں کا گھروں میں آنا، تو یہ بات بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی اپنی طرف سے من گھڑت ہے۔ تو تفصیل میں جانے کی بجائے مختصر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو روایات پیش کی جاتی ہیں ان میں سے اکثر من گھڑت موضوع ہیں یا پھر ضعیف ہیں یا منکر ہیں، اور جو قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے وہ قرآن مجید کی آیت بالکل صریحاً اس کا معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، اس میں کسی شب برات کی نہیں ہو رہی۔ شب برات کا لفظ ہی عربی زبان میں نہیں ہے، آپ دیکھ لیں نا، قرآن مجید سارے کا سارا عربی زبان میں ہے، احادیث عربی زبان میں ہے، ہمارا سارا دین عربی زبان میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ بلسان عربی مبین، ہم نے دین کو، شریعت کو، قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، تو فارسی میں اس کا نام کہاں سے آ گیا؟ یہ جو شب برات فارسی لفظ ہے، یعنی اس کے بنانے والوں کو عربی میں اس کا نام بھی نہیں ملا، کیونکہ دیکھیں نا، جب شب برات کا معنی عربی میں لیلۃ القدر بنتا ہے تو اب لازمی بات ہے کہ اگر وہ لیلۃ القدر رکھتے ہیں تو پھر بچے کو پتہ چل جائے گا یہ تو رمضان کے اندر ہے، تو پھر وہ ان کا یہ جو بنانے والا عمل تھا، بدعت ایجاد کرنے والا جو کام تھا، یہ ختم ہوتا تھا۔ اس لیے انہوں نے پھر لیلۃ القدر نہیں کہا، اس کو شب برات کہہ دیا، فارسی میں اس کا نام رکھ لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں پر فارسی زبان کا اثر و رسوخ تھا، یعنی ہندوستان، پاکستان کے یہ جو علاقے بر صغیر کے، صرف انہی علاقوں کے اندر شب برات منائی جاتی ہے۔ آپ بیت اللہ کی طرف دیکھ لیں، مسجد نبوی کے اندر دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہروں کی طرف دیکھ لیں، جن شہروں کی قسمیں رب کائنات نے قرآن مجید میں اٹھائی ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کئی فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، جس شہر کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں ان شہروں کے اندر اس کا تصور تک بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے بالکل بھی یہ بات غلط ہے کہ ایسی کوئی عبادت اس میں مشروع ہو، یا کوئی کچھ مخصوص نوافل یا کوئی مخصوص دعائیں یا کوئی مخصوص ذکر و اذکار ہوں، یہ معمول کی ایک رات ہے۔ تو میں اپنے سارے سننے والوں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بدعات سے بچیں۔ بدعات اختیار کر کے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، بدعات اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ جو عذاب آج ہم پہ مسلط ہیں، ان کی بھی ایک بڑے وجہ سبب ہمارے اندر شرک عام ہے، بدعات عام ہیں، خرافات عام ہیں، رسوم و رواج عام ہیں۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے توحید کو پس پش ڈال دیا ہے، ہم نے سنت مصطفیٰ کو اپنے عمل سے خارج کر دیا ہے۔ آج بدعات ہی بدعات میں ہر طرف نظر آتی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہر شخص جو اس کے دل میں چاہتا ہے، جو اس کے دل میں آ جاتا ہے، وہ اس کو اپنا دین سمجھ لیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ دین نہیں ہے، دین اس چیز کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ کسی چیز کو ہم اپنی طرف سے دین نہیں بنا سکتے۔ کچھ بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ لو جی آپ تو عبادت سے روکتے ہیں، عبادت سے روکتے ہیں۔ بھائی ہم عبادت سے نہیں روکتے، اور یہ عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے نا، وہ عبادت نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ وہ چاہے نماز کی صورت میں ہو، نفلوں کی صورت میں ہو، وہ مخصوص دعاؤں کی صورت میں ہو، وہ کسی اور صورت میں ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے وہ عبادت ہی نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بدعت سے بچیں، اور جو سنت ہے اس کو اپنائیں، نمازیں پڑھیں، باجماعت نمازیں ادا کریں، اللہ کے رسول نے جو نفلی روزے رکھے ہیں وہ روزے رکھے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے وہ اعمال کیے جائیں۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تو بدعات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو اللہ رب العالمین نے اس وقت عذاب نازل کیا ہے پوری دنیا پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ اس عذاب کا خاتمہ فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔